پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی تاریخ کے انتہائی نازک اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہی ہے اور پارٹی کی غیر فطری قیادت جسمانی انتشار کے بعد ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ بظاہر پارٹی کے رویے میں نرمی، احتجاجی سیاست میں کمی اور مفاہمتی اشارے دیکھے جا رہے ہیں، تاہم غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کسی نظریاتی ارتقاء کی بجائے وقتی سیاسی مجبوریوں کا نتیجہ ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ ادراک ہو چکا ہے کہ براہ راست تصادم کی سیاست نہ تو عمران خان کی رہائی ممکن بنا سکتی ہے اور نہ ہی پارٹی کو منظم کرنے میں کامیاب ہے۔ عمران خان کی طویل قید، پارٹی کی تنظیمی کمزوری اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے محض آرائی کے نتائج نے قیادت کو مجبور کیا ہے کہ لہجے میں نرمی لائے، تاہم اس نرمی کو جارحانہ سیاست سے مکمل دستبرداری سمجھنا درست نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت دوہری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ ایک طرف تو اوپر کی سطح پر دباؤ اور مذمتی بیانیہ برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ کارکنان مکمل طور پر بددل نہ ہو۔ سیاست میں صحت کا ہمیشہ کلیدی کردار ہوتا ہے اور کامیابی میں مؤثر سیاسی ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ عمران خان کی آنکھ کی تکلیف کو انسانی ہمدردی، ریاستی ظلم و مبینہ سازش کے بیانیے میں لپیٹ کر عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کی کاوشوں کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم 9 مئی جیسے واقعات کو دہرانا اب پہلے کی طرح آسان نہیں رہا۔ ان حالات میں جب پی ٹی آئی 9 مئی جیسا انتشار برپا کرنے کے بارے میں سوچنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچے گی، کیونکہ پارٹی کے اندر موجود امن پسند اور مثبت سیاست کرنے والوں کی اکثریت نے انتشار کی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے پارٹی کے معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ دوسری طرف پارٹی کے نوجوان کارکن، جن پر پارٹی فعال تصور کی جاتی ہے، سیاسی تھکن اور گمبھیر مایوسیوں کا شکار ہیں، جن کی اکثریت پارٹی کی انتشار کی پالیسی اور کال پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انتشار کی پالیسی پر ریاست رد عمل کہیں زیادہ سخت ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی کے اندر بھی خوف اور تقسیم واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے بگوڑوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف منفی بیانیے ضرور تشکیل دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عوام کو سڑکوں پر لانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی بیرون ملک مقیم بگوڑوں کی جانب سے جاری پاکستان اور فوج دشمن بیانیوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنے پر مجبور ہے۔ عمران خان کی پیمز اسپتال کو رات کی تاریکی سے جوڑ کر مشکوک بنانے کی کوشش بھی سیاسی مزاج کا حصہ ہے، جس کے تحت پی ٹی آئی ہر ریاستی اقدام کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ عدالتی اور میڈیکل کی نگرانی میں کیا جانے والا علاج حکومت کے لیے سیاسی طور پر نقصان کا باعث بننے کے بجائے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اسی لیے یہ منفی بیانیہ پارٹی کے سخت گیر حلقوں تک محدود رہا، جبکہ قومی سطح پر اس کی گونج انتہائی محدود سنائی دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان خوشگوار ماحول میں ہونے والی غیر متوقع ملاقات نے امید کے چراغ روشن کر دیے ہیں، لیکن ناقدین اس عمل کو پی ٹی آئی کے جز وقتی اشارہ قرار دے رہے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ پارٹی کا ہر لیڈر سیاسی طور پر اپاہج اور لاغر ہے اور اپنے طور پر عمران خان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا پالیسی فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر عمران خان کی منشا اس میں شامل ہے تو ملک میں سیاسی استحکام کی امید کی روشنی کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج نہ صرف مشکل بلکہ سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مکمل منسوخی کے بجائے علامتی، محدود اور کنٹرولڈ احتجاج زیادہ ممکن دکھائی دیتا ہے۔ پارٹی قیادت جانتی ہے کہ ناکام یا کمزور احتجاج اس کے بیانی کو مزید کمزور کر دے گا۔ امید اور یاس کہ اس سیاسی کھیل سے نتیجہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ایک رائے رکھنے والی کوئی متحد نظریاتی جماعت کی حیثیت قائم کرنے کی اہل نہیں، بلکہ مختلف سیاسی سوچ اور نظریے رکھنے والے افراد یا جماعتوں کا مغلوبہ ہے۔ ایک مذمتی یا سخت گیر دڑا بیانیہ بناتا ہے لیکن فیصلہ سازی کی طاقت یا اختیار سے محروم ہے، جبکہ مفاہمتی یا عملیت پسند دڑا عملی سیاست، قانونی رستوں اور خاموش پیش رفت پر یقین رکھتا ہے اور اس وقت فیصلہ سازی میں زیادہ اثر انداز ہے۔ تو خاموش دڑا حالات کا رخ دیکھ کر مجبوراً مستقبل کی صف بندی کرے گا اور پارٹی کے دڑوں کے درمیان اختلافات و انتشار کا باعث بنے گا۔